الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت 12ویں نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت 53 نمبر پر ہے۔ 12 رکوع ہے اس صورت مبارکہ میں، اور 111 آیات مبارکہ ہیں، اور 1776 الفاظ ہیں، اور 7996 حروف پر مبنی ہیں۔ یہ صورت مبارکہ پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اوقات میں نازل ہوئی جن اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غموں کے اندر گھرے ہوئے تھے، اور وہ سال ایسا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ہی کو عام الحزن کہا، کہ غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 50واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 50واں سال، یہ بہت غمناک سال تھا۔ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تکلیفیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سہارے تھے، ایک گھر کے اندر کا سہارا، ایک گھر سے باہر کا سہارا۔ گھر سے باہر 8 سال کی عمر سے لے کر اب تک 50 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے بازو بننے والے، آپ کا سہارا بننے والے آپ کے چچا ابو طالب تھے، جنہوں نے مصیبتیں، پریشانیاں، سب کچھ برداشت کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 47، 48، 49 یہ 3 سال، اور 50ویں سال آپ کو رہائی ملی۔ 3 سال بالکل سوشل طور پہ بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ کسی کو بات سنا نہیں سکتے، کوئی آپ سے مل نہیں سکتا۔ ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں عائد کر دی، جیل کی قید و بند کی صعوبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ اور اس کے بعد جب 50واں سال آیا، وہ اس سے بڑھ کر غموں کا سال تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو تھے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر سہارا، سب سے بڑا سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صالح بیوی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تب آئی جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 50 سال ہو چکی ہے۔ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارنے والی ایک ہی بیوی ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، آپ کو دلاسا دینے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تبلیغ کر کے دل برداشتہ ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم کو بلند رکھنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ بھی حضرت ابو طالب کے 10 دن بعد انتقال کر گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طرح کی تکلیفیں آ گئی، ایک باہر کوئی سہارا نہیں رہا، ایک گھر کے اندر کوئی دلاسا دینے والا نہیں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا تھے۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اپنے علاقے کے لوگ تو مانتے نہیں ہیں، مکہ سے کچھ میل کے فاصلے پر طائف کی ایک وادی ہے، میں وہاں جا کے وہاں کے سرداروں کو دعوت دوں، تبلیغ کروں، نیکی کی بات کی تعلیم دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی سال
50ویں سال زندگی کے وہاں طائف میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گزشت پیش آئی، کیا کیا گزاری پیش آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی تکلیف پہنچائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صرف آپ کی بات کو دھتکارا نہیں گیا، آپ کی بات کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور ایک بدماش نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ اگر تو نبی ہے تو میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو اللہ کو تیرے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا، جو یتیم پر یتیم ہے اس کے علاوہ اللہ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا کہ اس کو نبی رسول اور پیغمبر بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے جوتے لہو لہان ہو گئے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، ایک گھر سے پریشانی، ایک گھر سے باہر کی پریشانی، اب دوسرے علاقے میں گئے تو یہ پریشانی آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں طرف سے، ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دو طرح سے راحت اور سکون والی چیزیں عطا فرمائی، ایک اس اعتبار سے جسمانی اعتبار سے، اور ایک روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ جسمانی اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، معراج کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دکھوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کی سارے پریشانیاں دور کرنے کے لیے آپ کا کوئی سہارا نہ ہو، میں تو آپ کا سہارا ہوں، میں آپ کو اپنا اتنا قریب کرتا ہوں جتنا قریب کسی نبی رسول اور پیغمبر کو نہیں کیا، اتنا قریب آپ کو کرنے کے لیے تیار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب بلا لیا، تو ایک معراج کی دولت سے مالا مال کیا، اور معراج اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ایک آپ کا جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچائی گئی، اور دوسرا روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل تابناک ہے، شاندار ہے، واضح ہے، روشن ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے عام الحزن والے سال ہی میں سورہ یوسف نازل فرما دی۔ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جو پوری صورت اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی، اور سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور صرف اس میں واقعہ یوسف نہیں ہے کہ پورا قصہ بیان کر دیا، صرف قصہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سے عجائبات، بہت سی حکمتیں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ واحد قصہ ہے جو سورۃ یوسف میں ہی صرف بیان کیا گیا ہے، قرآن کی کسی اور صورت میں، کسی اور پارے میں، کسی اور رکوع میں، کسی اور مقام پہ یہ واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا۔ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورۃ کہف میں بیان کیا، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور کسی نبی رسول پیغمبر کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں صرف ایک ہی نبی کا سارا تذکرہ ہے۔ سورہ نوح پارہ نمبر 29 میں صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، اور سورہ یوسف جو 12ویں سپارے اور 13ویں سپارے کے درمیان میں ہے، تو اس میں صرف سورہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو سورہ یوسف کو اس اعتبار سے بڑی خصوصیت حاصل ہے عام دوسرے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو ابتدا میں مصیبتیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا مستقبل شاندار بن گیا، عظیم بن گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے کہ آپ پریشان مت ہو جائیے، اگر آپ کا سہارا ابو طالب ہٹ گیا، آپ کا سہارا خدیجہ الکبریٰ ہٹ گئی، اگر آپ کا سہارا لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگ پتھر مار رہے، آپ پریشان مت ہو جائیے، آپ کا روشن مستقبل اسی طرح ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو مستقبل روشن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ میں، اور علماء نے لکھا یہ صورت بڑی عجیب صورت ہے کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حاسد کو بھی بیان کیا، محسود کو بھی بیان کیا، جو حسد کرنے والا اس کو بھی، جس پہ حسد کیا جا رہا ہے اس کو بھی بیان کیا، شاہد کو بھی بیان کیا، مشہود کو بھی بیان کیا، قید و بند کو بھی بیان کیا، اور آزادیوں کو بھی بیان کیا، گناہ کو بھی بیان کیا، اور گناہ کی معافی کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا۔
قحط سالی کو بھی بیان کیا اور خوشحالی کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، سفر کو بھی بیان کیا اور اللہ نے حضر کو مقیم کو بھی بیان کیا، اللہ رب العزت نے صحت کو بھی بیان کیا، بیماری کو بھی بیان کیا، اللہ رب العزت نے عزت کو بھی بیان کیا، اللہ رب العزت نے ذلت کو بھی بیان کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بند کر کے اللہ رب العزت نے صورت مبارکہ کے اندر بیان فرما دی اور فرمایا کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یوسف علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بہت شدید قسم کی مشابہت ہے، بہت قریبی مشابہت ہے یوسف علیہ السلام سے۔ وہ کیسے؟ کہ یوسف علیہ السلام کو آزمایا گیا، مجھے بھی آزمایا گیا، یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، مجھے بھی تکلیفیں پہنچائی گئی، یوسف علیہ السلام کی تردید کرنے والے اپنے تھے، میری تردید کرنے والے بھی اپنے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ملک سے ملک بدر کر دیا گیا، مجھے بھی ملک سے ملک بدر کر دیا گیا، اور ان کو بھی بھیجنے والے اپنے تھے، ملک سے نکالنے والے، اور مجھے بھی نکالنے والے اپنے ہیں۔ تو جس طرح ان پر تکلیفیں آئی اس طرح مجھ پر تکلیفیں آئی، جس طرح ان پہ تکلیفیں آئی اور انہوں نے تکلیفیں سب کچھ جھیلنے کے بعد جب سب کچھ کھل گیا تو انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کے سامنے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اب کسی گزشتہ بات کے اوپر میں ملامت بھی نہیں کروں گا، سب کچھ معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، بہت مصیبتیں پریشانیاں اٹھاتے رہے، کبھی جیل ہے، کبھی شیخ ابی طالب کی جیل میں بند ہے، کبھی کانٹے ہے، کبھی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، کبھی منہ پہ مٹی پھینکی جا رہی ہے، کبھی تھوک پھینکا جا رہا ہے، کبھی قربان کو چاک کیا جا رہا ہے، کپڑے کو پھاڑا جا رہا ہے، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں تھیں۔ اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا 8ویں سال ہجرت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی وہی الفاظ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے جو کچھ کیا، سب کچھ کیا، جو کچھ کیا سب کچھ معاف ہے، اب کسی گزشتہ بات پہ کوئی لامہ بھی نہیں دوں گا، میں بات بھی نہیں کروں گا، میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، مجھے یہ کچھ کہا گیا، تم نے ایسا کچھ کیا میرے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معاف کر دیا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے کے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ان سے مشابہت ہے۔ اور جس وقت بھائیوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے خلاف اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں یا کنویں پھینکنے کے بارے میں، اس میٹنگ کے اندر بھی شیطان مردود موجود تھا۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میٹنگ ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، 100 بندے تیار کیے جائیں، راتوں رات جا کے قتل کیا جائے، اور اس رات حضور نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس میٹنگ میں، جس میٹنگ میں ابو جہل موجود تھا، بڑے بڑے سردار موجود تھے، اس میٹنگ کے اندر شیطان مردود بھی موجود تھا۔ ایک بڈھے کی شکل میں، شیخ نجدی کی شکل میں شیطان ان کی میٹنگ میں آ کے بیٹھ گیا تھا اور اس نے مشورہ دیا تھا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی میٹنگ میں آ کے شیطان بیٹھ گیا تھا، اس نے مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو اور جا کے اس کو کنویں میں پھینک دو۔ جس طرح ان کی میٹنگ میں شیطان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کے اندر جو میٹنگ کی گئی اس کے اندر بھی شیطان تھا۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی ہی گہری مشابہت ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بیان فرما دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اللہ نے ان کو ترقی عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے کے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جو پہلے دشمن تھے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور ان کے بیٹے امیر معاویہ اسلام کی سربلندی کا سبب بن گئے۔ تو بہرحال جو مشابہت حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ بہت گہری مشابہت ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر کہ یہ صورت مبارکہ بہت اچھی صورت ہے اور اس میں بہت اچھے قصے کو، بہت اچھے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کس تناظر کے اندر صورت نازل کی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہو رہی تھی۔ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے تھے، اس نے قریب آ کے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ حیران ہو گیا، کچھ دیر سنتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اپنے دوسرے یہودیوں کے پاس گیا
انہوں نے کہا ایک نبی ایسا ہے کہ جو قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں جیسا کہ تورات پڑھی جاتی ہے، اس طرح لگاتار پڑھ رہے ہیں، جس طرح تورات کے اندر قصہ یوسف بیان کیا گیا ہے وہ اسی طرح واضح کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ یہودی بھی کچھ اور اس کے ساتھ آئے اور اس نے آ کے ان کو سنا اور سن کے حیران ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھا، اور اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ایک بات علماء نے یہ لکھی مفسرین نے کہ بعض یہودیوں نے، بعض مشرکین مکہ نے جا کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ہم اس نبی کا کیا علاج کریں، کوئی ایسا علمی پوائنٹ دو ہمیں کہ یہ اس کے اندر آ کے یہ نبی پھنس جائے اور اس کا جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھو قصہ یوسف کیا ہے، ان سے پوچھو قصہ یوسف کیا ہے، قصہ یوسف تو تورات میں لکھا ہوا ہے اور قصہ یوسف کوئی جانتا نہیں ہے عرب کے اندر، ان سے پوچھو۔ تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ نے پوری سورت کو نازل فرما دیا۔ اور قصہ یوسف پہلے بھی بیان کیا جاتا تھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بہت سی باتیں ایسی تھی جو تورات کے اندر موجود نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے قصہ یوسف اس انداز سے بیان کیا، جو قصہ یوسف کے پوائنٹ چھوڑے گئے تھے تورات کے اندر، اللہ نے وہ سارے کے سارے حل کر کے اس قرآن میں نازل فرما دیے۔ اور یہود کے سامنے ایک بہت بڑا سبق مل گیا کہ یہ سارے کے سارے واقعات جو تم سناتے ہو ان میں اعلیٰ قسم کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ سورت کے یوسف کی ابتدائی باتیں تھیں، کچھ مبادیات تھی۔ اللہ رب العزت نے شروع میں الف لام را حروف مقطعات کا ذکر فرمایا یہ آیات ہے واضح اور کھلی ہوئی کتاب کی، اس کی ہر ایک بات کھلی ہوئی ہے، واضح احکامات ہے۔ انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کے اولین مخاطبین عربی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احب العرب لثلاثہ، عربی سے محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر، لأنی عربی ہوں، حضور نے فرمایا میں عربی ہوں، اس طرح عربی زبان سے محبت کرو۔ پھر فرمایا کہ لسان القرآن عربی، کہ قرآن کی زبان یہ عربی ہے اس لیے عربی سے محبت کرو۔ فرمایا لسان اہل الجنت عربی، جنتیوں کی زبان عربی ہے اس لیے بھی اس زبان سے محبت کرو۔ تو عربی زبان ایک اس وقت کے لوگوں کی زبان تھی جس کے اوپر جن لوگوں پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو سمجھنے کے لیے آسان تھی، اس لیے فرمایا انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انزلناہ میں کہ نزلہ ینزل تنزیل بھی ہے اور انزلہ ینزل انزال بھی ہے۔ انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کر دینا اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کر دینا۔ اللہ رب العزت نے سابقہ جتنی کتابیں نازل فرمائی وہ یک بارگی نزول تھا، اکٹھی نازل کی گئی، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے اعزازات دیے، اکٹھا بھی نازل فرمایا اور تھوڑا تھوڑا بھی نازل فرمایا تاکہ سارے اعزازات قرآن مجید کے اندر بند ہو جائیں۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے پورا کا پورا نازل کر دیا۔ آسمان دنیا پر، دنیا کے آسمان پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزت، بیت العزت مقام پہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا، اور پھر اس بیت العزت مقام سے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالہ دور نبوت میں نازل کرتے رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہونا ہے۔ تو قرآن نے جہاں پر کہا کہ اللہ نے جہاں پہ قرآن میں کہا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، یہ بھی حق اور سچ بات ہے۔ جہاں پر فرمایا ہم نے قرآن کو پورا نازل کیا، یہ بھی حق اور سچ بات ہے۔ تو دونوں باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور فرمایا عربی زبان نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اس کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ فرمائے گے کہ ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں، وہ قصہ اچھا ہے، وہ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔